عظیم اور روشن مستقبل کی ایک نوید ہے۔ آج ابھی چند گھڑیوں کے بعد سورج کے غروب ہوتے ہی ربیع الاول کے مبارک مہینے کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ وہ عظیم ترین مہینہ ہے جس میں والی کائنات، مالک کائنات، محسن کائنات، احمد مجتبی، نیر تاباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لباس بشریت میں اس دنیا میں جلوہ گر۔ تو اس لیے آج کا مبارک دن، یہ جمعۃ المبارک کا، ان دو طرح کی نسبتوں سے معمول ہے۔ تو میں نے قرآن مجید کی ایک مبارک آیت بڑے ایک خاص ایسپیکٹ کو عرض کرنے کے لیے تلاوت کی ہے، جس میں ہم ان دونوں نسبتوں کو بھی اور پھر ان کے تقاضوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سورہ حامیم ہے، حامیم سجدہ، سورت کا نام ہے سورہ حامیم سجدہ۔ اس کی آیت نمبر 53 یہ سورت کی سیکنڈ لاسٹ ورس ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم ان قریب ان لوگوں کو، انسانوں کو دکھائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم دکھائیں گے ان لوگوں کو ان قریب، جلدی دکھائیں گے، آیاتنا، اپنی نشانیاں۔ ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، کہاں؟ فی الآفاق، آفاق میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، دنیا میں، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، آبادیوں میں، ویرانوں میں۔ فرمایا پوری دنیا کی چکا چوند روشنیوں اور ذوفشانیوں میں ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ یہ جدھر جائیں گے انہیں ہماری نشانیاں نظر آئیں گی۔ جدھر سفر کریں گے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر جدھر دیکھا۔ تو فرمایا ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں۔ اللہ فرماتا ہے میں انہیں نظر تو نہیں آؤں گا، لیکن ہر شے میں انہیں میں ہی نظر آؤں گا، ہر شے میں یہ مجھے دیکھیں گے۔ میں ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، دنیا میں بھی، ساتھ ہی فرمایا وفی انفسہم، اور میں انہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا ان کے اپنے جسموں کے اندر، ان کے اپنے جسموں کے اندر۔ کیوں؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ نشانیاں دیکھ دیکھ کے یہ مان جائیں گے کہ وہ حق ہے۔ نشانیاں دیکھ دیکھ کے مان جائیں گے کہ وہ حق ہے۔ تو ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ یہ حق کو پہچان سکے۔ اب اس مبارک آیت کی ہزاروں لاکھوں تفسیریں ہیں، میں صرف اس میں سے ایک عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ اللہ رب العزت نے نشانیوں کی بات کی ہے۔ نشانی اس چیز کو کہتے ہیں جو پتہ دیتی ہے، پتہ دیتی ہے نا۔ آپ جائیں تو مین روڈ پہ یہاں پہنچیں، بورڈ لگا نظر آتا ہے کہ ادھر کو تیر ہوگا، ادھر کو جائیں گے تو آپ چائنا چوک لاری اڈے کی طرف چلے جائیں گے، ادھر کو جائیں گے تو آپ ڈسکے پہنچ جائیں گے۔ یہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ اب نشانیاں دیکھ کے راستے ڈھونڈتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، نشانی آپ کو منزل پہ پہنچاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ یہ ہم تک پہنچ پائیں۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے کہ ان نشانیوں کے اوپر چلتے چلتے یہ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ انہ الحق، انہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ حق ہے۔ نشانیاں دیکھتے دیکھتے ایک وقت اسے آئے گا کہ اسے دیکھ لیں گے، اس تک پہنچ جائیں گے۔ چلتے چلتے، محنت کرتے کرتے، بورڈز کو دیکھتے دیکھتے، تیروں کے نشانوں کو دیکھتے دیکھتے ایک وقت آئے گا کہ یہ منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ اب یہ مبارک آیت ہے، اس میں دو باتیں بڑی غور طلب ہیں۔ ایک تو نشانی
किस लिए? अल्लाह फरमाता है यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, ताकि हक नजर आ जाए। हम निशानियां दिखाएंगे ताकि इन्हें हक नजर आ जाए। एक बात। दूसरी बात फरमाया हम निशानियां दिखाएंगे इन्हें अपने जिस्मों में भी और अपने जिस्मों से बाहर कुल आफाक में, सारी दुनिया में। ये दो चीजें बस समझने वाली हैं, यही मेरा आज का मौजू है। एक तो निशानियां दिखाएंगे कि मुझ तक पहुंच जाएं, हक को पहचान लें। दूसरा, निशानियां कहां दिखाएंगे? इनके अपने जिस्मों में भी और आलमे आफाक में भी, सारी दुनिया में भी। अब आ जाएं, इस मुबारक आयत को समझने की कोशिश करें तो इंसान का जिस्म ये एक जहान है पूरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये एक छोटी सी एक दुनिया बसा रखी है, ये एक पूरा जहान है। इसकी एक अपनी हदबंदियां हैं, इसके अपने तकाजे हैं, इसके अपने डिफेंसिंग फोर्सेस हैं। ये एक पूरा जहान अल्लाह ने आबाद कर रखा है। तो आप इसको कह लें कि ये दुनिया है आलम असगर। ये जो इंसान का जिस्म है 6 फुट का, 7 फुट का, ये एक छोटी दुनिया है आलम असगर। और इसके बाहर एक बड़ी दुनिया है, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब फौक तहत की, ये जो वसीअ और अरीज दुनिया है, इसे आप कह लें आलम अकबर। ये बड़ी दुनिया है आलम, और ये छोटी दुनिया है आलम। कुरान फरमाता है हम इन्हें निशानियां दिखाएंगे आलम असगर में भी और आलम अकबर में भी। आलम अकबर में भी दिखाएंगे और आलम असगर में भी। और उन निशानियों को देखकर ये हम तक पहुंचेंगे, उन निशानियों को समझ जाएंगे तो ये हम तक पहुंच जाएंगे। अब सबसे पहले अगर आप आलम असगर की बात करें, ये जो छोटी दुनिया है, तो इसमें अल्लाह की हजारों लाखों अनगिनत निशानियां हैं। अगर आप उनको गिनने लगे तो आप शायद उनका शुमार ही ना कर सके। एक एक चीज अल्लाह की निशानी। ये इंसान के वजूद की साख्त को देख लें, इसका स्ट्रक्चर चेक करें, इसकी तशकील देखें, इसके अनासर और अजदाय तरकीबी को देखें, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स की फंक्शनैलिटी को देखें, और इसके जाहिर और बातिन के एक निजाम को देखें। हाथ, पैर, आंख, कान और पूरा दिमाग और सर, और जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको तशकील दिया है, ये उसी का कमाल है। ये उसी फनकार का फन है जिसने अपने दस्ते मुबारक से ऐसी अजीम मखलूक को पैदा कर दिया। तो आप देखें हर शय उसकी निशानी है। मगर इस आलम असगर में अल्लाह की सारी निशानियों में सबसे बड़ी निशानी का नाम रूह है। सबसे बड़ी निशानी का नाम बोलें क्या है? रूह। एक रूह ऐसी अल्लाह की निशानी है कि जिसे आप इस सारी दुनिया की कुल टेक्नोलॉजी साइंस मिल जाए, सारे जहान का इल्म और शऊर जमा हो जाए, जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी टेक्नोलॉजी मिल जाए, उसका कोई मुतबादिल नहीं बन सकता। उसका कोई मुतबादिल नहीं बन सकता। वो इस आलम असगर में अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी है। वो है तो इंसान की जुबान भी चलती है, वो है तो आंखें भी देखती हैं, वो है तो हाथ भी चलते हैं, रूह है तो पैर भी चलते हैं, रूह है तो सांस की लड़ी भी जारी और रवां है, रूह है तो दिमाग भी काम करता है, रूह है तो दिल भी काम कर रहा है, खून भी पंप कर रहा है, तखय्युलात को भी प्रोसेस कर रहा है। तो ये रूह एक ऐसी अल्लाह की निशानी जिसने सारे आलम असगर को यूं कंट्रोल कर रखा है। ये है तो ये है, रूह है तो ये आलम असगर है। तो गोया आलम असगर की सबसे बड़ी निशानी जो इस सारे आलम को जिंदा किए हुए है, उसका नाम है रूह। उसका नाम है रूह। अल्लाह फरमाता है हम इन्हें निशानियां दिखाएंगे आलम असगर में भी, आलम अकबर में भी। तो मैंने कहा हजारों निशानियों में जो सबसे बड़ी निशानी है वो ये कि आलम असगर को चलाने के लिए अल्लाह की अजीम तरीन निशानी रूह है। वो है तो इंसान है, अगर वो निकल गई इसे कोई इंसान कहता ही नहीं। ये चारपाई पे पड़ा है, लोग कहते हैं मैयत को उठाओ, इसे कोई इंसान भी नहीं कहता, कहता ही नहीं है। सगे औलाद, सगे बच्चे, बेटे कह रहे होते हैं अब्बा जी ने जल्दी चुको, जनाजे का वक्त हो गया है जी, मैयत को उठाएं, नाम भी बदल जाता है। तो रूह निकलते ही पहचान भी गई, नाम भी गया, रिश्ते भी गए, चाहतें, तकाजे, फिक्रें, अफकार, हर शय, रिलेशन सब कुछ खत्म। रूह निकली
یہ عالم اصغر ختم، اس کا تعلق ختم. اب اس کو ایک خوبصورت 2 چادروں میں لپیٹ کے جنازہ پڑھ کے زمین کے نیچے آپ دفن کر آتے ہیں. اس دنیا سے اس کا سلسلہ کٹ جاتا ہے. تو گویا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ چھوٹا عالم جس کو قرآن نے عالم اصغر کہا ہے، یہ سارا عالم اصغر محتاج ہے ایک روح کا، کہ اگر روح نہیں تو یہ عالم اصغر نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اصغر روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ عالم اکبر کی بھی ایک روح ہے، اگر وہ ہے تو یہ عالم زندہ ہے، اگر وہ روح نکل جائے تو یہ عالم اکبر فنا ہو جاتا ہے، وہ عالم اکبر فنا ہو جاتا ہے. یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی ہے سمجھنے والی کہ اگر عالم اصغر سے تحقیق کا آغاز کرے تو یہ ایک روح کے مرہون منت و محتاج ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ خواہ عالم اصغر ہو خواہ عالم اکبر ہو، اللہ نے ان دونوں جہانوں کو چلانے کے لیے روح رکھی. اور اسی کو قرآن نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے جب اپنی روح پھونک ڈالی تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا. اپنی روح پھونک ڈالی تو فرشتوں نے، گویا جب تک آدم علیہ السلام کے ہاتھ بنائے، سر بنایا، پیر، سارا جسد خاکی بنایا، فرشتوں نے اس وقت تک سجدہ نہیں کیا. سجدہ کب کیا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جیسے ہی روح ڈالی سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. تو معنی کیا ہے؟ سجدہ بھی پھر بت کو نہیں تھا، سجدہ بھی اسی روح کو ہی تھا. وگرنہ وہ روح نہ تھی تو سجدہ پہلے بھی ہو جاتا. مگر قرآن کہتا ہے نا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، ہم نے روح ڈالی تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. اس کا مطلب یہ ہے یہ عالم اصغر، اس کی زندگی بھی، اس کی عزت بھی، اس کی روشنیاں بھی، ہر شے محتاج ہے روح کی. تو پھر یہاں سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے یہ اتنا بڑا جہان جو کئی لاکھوں کروڑوں سکوائر مربع فٹ کے اوپر محیط ہے، جو مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا ہے، شمال سے جنوب تک پھیلا ہے، جس میں بڑے بڑے صحرائیں، بڑے بڑے ریگستان ہیں، افریقہ کے جنگلات بھی ہیں، جس میں یورپ کے سبزہ زار بھی ہیں، جس میں ایشیا کی سنگلاخ پہاڑیاں بھی ہیں، جس میں عرب کے ریگستان بھی ہیں. یہ جو سارا عالم اکبر ہے یہ اگر چل رہا ہے تو لازم بات ہے کہ اس کے پیچھے ایک روح ہے. اگر وہ روح ہے تو یہ عالم زندہ ہے، اسے نکال دیا جائے تو یہ عالم ختم ہو جائے، یہ عالم فنا ہو جائے. اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ عالم اصغر کو چلانے کے لیے جس طرح ایک روح ہے، عالم اکبر کو چلانے کے لیے بھی اللہ نے ایک روح رکھی ہے. آؤ اللہ کا قرآن بتاتا ہے اس روح کا نام جو عالم اصغر کو بھی چلاتی ہے، عالم اکبر کو بھی چلاتی ہے، اس روح کا نام وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ روح جس کے صدقے یہ کائنات آباد ہے، جس کے صدقے یہ دنیا کی رنگینیاں آباد ہیں، یہ کائنات کی روشنیاں آباد ہیں، یہ چاند سورج کی ضیاء پاشیاں موجود ہیں، یہ مشرق و مغرب میں تابانیاں موجود ہیں، یہ جو جہان آب و رنگ و بو چل رہا ہے، یہ جتنا راہ و رسم و منزل ہاں نظر آتا ہے، یہ جس روح کا مرہون منت ہے اس روح کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب آپ کہیں گے یہ جو بات کر دی اس کے اوپر دلائل کیا ہے؟ تو آ جائیں قرآن مجید سے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال سے، احادیث سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں بنفس نفیس تشریف فرما تھے. بہت بڑی بات ہے سمجھنے والی. بنفس نفیس تشریف فرما تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر. جب آپ کعبۃ اللہ میں جائیں تو کعبۃ اللہ جہاں حجر اسود ہے وہاں سے آپ کے رائٹ ہینڈ کی سائڈ ایک پلر نظر آتا ہے، وہ مخصوص پلر ہے، اس کا کلر بھی الگ ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں ام ہانی کا گھر تھا. حضرت ام ہانی کے گھر آقا علیہ السلام تشریف فرمائے. جبرائیل امین آتے ہیں، آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کو بوسہ دے کے کہتے ہیں ان اللہ یحب لقاء، اے میرے رسول بیدار ہو جائیں، اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے ہیں، آپ وضو فرماتے ہیں اور وضو فرما کے آپ ایک عظیم سواری کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے ہیں. اس سواری کا نام ہے براق، اسے براق کہتے ہیں. اس کی لگامیں باغ جبرائیل امین پکڑتے ہیں، آقا
مسجد حرام سے نکلتے ہیں, مسجد اقصی پہنچتے ہیں, وہاں 1.25 لاکھ پیغمبر آپ کا استقبال کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. پھر آقا علیہ السلام ایک عظیم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, سارے نبیوں سے خطاب کرتے ہیں. پھر آپ مصلی پہ آ کے ان کو نماز پڑھاتے ہیں, امامت کرواتے ہیں. اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم خطبے سے پہلے جو بڑے بڑے عظیم پیغمبر تھے, 5-5 منٹ کی چھوٹی چھوٹی حاضری, وہ بھی اپنا اظہار خیال فرماتے ہیں. یہ عظیم ترین جلسہ مسجد اقصی میں منعقد ہوتا ہے. اس کے بعد آقا علیہ السلام اسی براق پہ بیٹھ کے اوپر کا سفر بلندیوں کا شروع کرتے ہیں. آپ پہلے آسمان پہ جاتے ہیں, پھر دوسرے آسمان پہ, پھر تیسرے پہ, چوتھے پہ. نبیوں سے ملاقاتیں ہوتی جاتی ہیں, حتیٰ کہ آپ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں سدرۃ المنتہا پہ اللہ کے سارے فرشتے خاص مقام پہ گردنیں جھکائے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے. پھر آپ جنتوں کی سیر کرتے ہیں, مشرق و مغرب کی سیر کرتے ہیں, اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں. پھر آگے کا سفر شروع ہوتا ہے, براق رک جاتا ہے, اور آگے جاتے ہیں, جبرائیل امین بھی رک جاتا ہے. آقا پیچھے دیکھ کے فرماتے ہیں جبرائیل آگے کیوں نہیں آتے؟ کہتے ہیں لو دنوت املت لخترقت, اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو جلا کے راکھ کر دیے جاؤں. آقا علیہ السلام اب اکیلے آگے جا رہے ہیں, آگے سفر شروع ہے. چلتے چلتے ایک مقام آتا ہے, آواز آتی ہے کہ یا محمد, اے مصطفیٰ ٹھہر جائیے, ان ربک یصلی, آپ کا سفر ختم ہو گیا, اب رب خود آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہے. اب ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے, سارے واقعے کو قرآن بیان کرتا ہے. قرآن فرماتا ہے ثم دنا, پھر یہ قریب ہوا, جو نیچے سے ادھر سے جا رہا تھا یہ قریب ہوا, چلتے چلتے اتنا قریب ہوا فتد اللہ, کہ پھر وہ قریب ہوا, پھر وہ قریب ہوا, کتنا قریب ہوا, فکان قاب قوسین, 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا, صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اللہ کا قرآن فرماتا ہے آؤ ادنا, پھر اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا, 2 کمانوں کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا. اب یہ سارا سفر فاوحى الى عبده ما اوحى, پھر اس نے اپنے حبیب سے باتیں کی, جا کرنے والا جانتا ہے کیا کی, یا سننے والا جانتا ہے کہ کیا سنی. پھر باتیں ہوئی, پھر بار بار اپنے رب کو دیکھا, رب نے اسے دیکھا, اس نے رب کو دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ, بار بار دیکھا. یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد حضور تشریف لائے واپس زمین پہ. حدیث کی, سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے, اللہ کے رسول نے جب زمین پہ قدم رکھا, جس وضو سے پانی سے وضو کیا تھا, ابھی نل سے پانی کے قطرے بھی جاری تھے, ابھی بستر مبارک بھی گرم تھا, ابھی دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی, اور اللہ کے قرآن کی آیت اترتی ہے لیلاً من المسجد الحرام. یہ سارا سفر جو کئی ہزار سال پہ مشتمل تھا, ہم نے اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں کروا دیا, لیلاً, چند لمحوں میں کروا دیا. بھئی ابھی بستر بھی گرم ہے, ابھی کنڈی بھی ہل رہی ہے, ابھی پانی بھی جاری ہے, چند لمحے گزرے ہیں, یہ سارا واقعہ ہو گیا. صبح ہوتی ہے, اللہ کے رسول باہر نکلتے ہیں, فرماتے ہیں سنو لوگوں, میں یہاں سے نکلا, بیت المقدس میں پہنچا, وہاں میں نے امامت کروائی. اے قریش کے لوگوں, تمہارے اونٹوں کو میں نے دیکھا فلاں جگہ پہ پہنچے, مجھے لگتا یوں ہے کہ 20 دنوں میں قافلہ یہاں پہنچے گا. میں نے تمہارے اونٹوں کو فلاں مقام پہ دیکھا ہے, اتنے اونٹ تھے, اتنے لدے ہوئے تھے, اتنے خالی تھے, میں نے وہ ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھی, اتنے دنوں بعد وہ قافلہ یہاں پہنچے گا. پھر میں قدس پہنچا, وہاں سے پہلا آسمان, پھر 7واں آسمان, پھر لامکہ, یہ سارا کچھ کر کے میں راتوں رات واپس آ گیا ہوں. اب کافروں نے سنا, انہیں تو بہانہ مل گیا, دوڑ کے پہنچے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ, دروازہ نوک کیا, صدیق اکبر باہر آئے, فرمایا ممکن ہے کہ کوئی کہے میں زمین سے اٹھا, لامکان کی سیر کر کے چند لمحوں میں واپس آ گیا. فرمایا نہیں ممکن. انہوں نے کہا واقعی نہیں ممکن. کہا نہیں ممکن. کہا آپ کے رسول نے کہا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں خدا کی قسم, اگر رسول نے کہا ہے تو حق ہے, رسول نے کہا ہے تو حق ہے, پھر حق ہے, پھر جھوٹ نہیں ہو سکتا. اب یہ سارے کا سارا واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے, صحابہ کرام کی مرویات ہے. بعض صحابہ نے کہا یہ 18 سال کا سفر تھا, بعض نے کہا یہ 27 سال کا سفر تھا,
سفر کے دوران ہی کسی نے 18 سال لکھا، کسی نے 27 سال لکھا، کسی نے کوئی عرصہ لکھا، کسی نے ہزاروں سال پہ محیط کا، بہرحال یہ سارے تخمینے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ 18 سال کا سفر تھا یا 27 سال کا سفر تھا یا 500 سال کا سفر تھا یا 1000 سال کا، یا جتنا بھی تھا، زمین پہ تو چند لمحے گزرے تھے، زمین پہ تو چند لمحے گزرے تھے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ آؤ بتاؤں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ اس عالم اکبر کی روح ہے۔ جب آپ کے قدم مبارک اس زمین سے اٹھے، یہ ساری کائنات مردہ ہو گئی، ساری کائنات جام ہو گئی۔ اب حضور جتنی دیر اس عالم اکبر سے باہر رہے، یہ رکا رہا، اپنی جگہ پہ جامد رہا، ساکت رہا، سارا نظام کائنات ایک جگہ پہ معلق رہا۔ وہ 1000 سال کا تھا یا لاکھوں سال کا دورانیہ تھا، کر کے واپس لوٹے جیسے ہی مصطفیٰ کے قدم زمین پہ لگے، جہاں زمانہ رکا تھا وہیں سے دوبارہ چل دیا، وہیں سے دوبارہ چل دیا۔ تو مصطفیٰ جب اس عالم سے نکلے، دنیا ساکت ہو گئی، جام ہو گئی، مردہ ہو گئی۔ جب آپ واپس آئے، اس جہان کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ وجود مصطفیٰ ہے تو یہ دنیا ہے، وجود مصطفیٰ ہے تو یہ کائنات ہے۔ اب آ جائیں ایک اور بڑی خوبصورت روایت سنیں، خوبصورت روایت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت آئے گی، بڑی غور طلب بات، فرمایا جب قیامت آئے گی، سنو لوگو، یہ بخاری میں، مسلم میں، حدیث کی ساری کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایات آئی ہیں، قیامت کے قرب کے فتن کی علامات، کہ قیامت بپا کیسے ہوگی، سارا ایک پروسیجر ہے۔ جب قیامت کے قیام کا اور بقا کا، قیامت بپا ہو جانے کا وقت آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، سب سے پہلے میری قبر مبارک کو اور میرے جسد اقدس کو زمین سے اٹھا لیا جائے، حرم کعبہ اور حرم مدینہ، آقا علیہ السلام کا روضہ انور، حضور کی قبر مبارک اور اللہ کا گھر کعبہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ قیامت کا ارادہ فرمائے گا، ان دونوں مقامات کو اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا، کعبہ کو بھی اٹھا لیا جائے گا اور حضور کی قبر مبارک کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ بھئی حدیث تو آپ نے سن لی، پڑھ لی، ذرا غور کریں وجہ کیا، کیوں اٹھا لیا گیا؟ آقا کی قبر انور کو، حضور کے جسد اقدس کو، آقا علیہ السلام کی قبر مبارک کو کیوں اٹھایا گیا؟ اس لیے وہ رب سمجھانا چاہتا ہے بھئی کسی کو فنا کرنا ہو، مارنا ہو تو روح نکالی جاتی ہے، روح نکالی جاتی ہے، اور مصطفیٰ کائنات کی روح ہے۔ جب تک کائنات میں موجود ہے اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی، اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ تو جب اللہ عالم اکبر کو ختم کرنا چاہے گا تو مصطفیٰ کا روضہ اٹھا لیا جائے گا۔ جیسے ہی آقا کی قبر مبارک اس زمین سے اٹھائی جائے گی، یہ ساری زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، دنیا ایک لمحے کے اندر ساری کلیپس کر جائے گی، تباہ ہو جائے گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اب یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے۔ اس سے آگے ایک روایت اور سنیں، یہ تو بخاری میں بھی موجود ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اللہ قیامت کو قائم کرنے کا ارادہ فرمائے گا کہ اب میں لوگوں کو دوبارہ زندہ کروں، لوگوں کو دوبارہ زندہ کروں اور محشر کے میدان میں ان سے حساب کتاب لوں، محشر کے میدان میں ان سے حساب کتاب لوں۔ جب اللہ یہ ارادہ فرمائے گا، حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اول من شق قبری، میں وہ ہوں جس کی قبر کو سب سے پہلے کھولا جائے گا۔ میں اپنی قبر سے نکلوں گا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا، جیسے ہی میں کھڑا ہوں گا میرے پیچھے ساری دنیا کھڑی ہو جائے، میرے پیچھے ساری دنیا کھڑی ہو کے محشر کے میدان کی طرف اور صراط کی طرف دوڑ لگا دی جائے گی۔ تو معنی یہ ہے، اس حدیث کو بھی آپ سمجھے، حضور کا یہ فرمان کہ میں قبر سے نکلوں گا تو ساری دنیا زندہ ہو جائے گی، معنی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کے وجود مبارک کو جب قبر سے نکال کے دوبارہ اللہ رب العزت میدان محشر کی طرف لے جانے کا ارادہ فرمائے گا، جیسے ہی حضور قبر مبارک سے نکلیں گے سارا عالم اکبر دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق
वफी अनफुसिहिम, हम इन लोगों को दिखाएंगे अपनी निशानियां। आला हज़रत शाह अहमद रजा खां बरेलवी आप फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो, वो जो न हो तो कुछ भी न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। अब आ जाए दूसरा हिस्सा जो मैंने कहा था कि वतन अजीज पाकिस्तान का आज ये यौम आजादी का दिन है। तो आज जिस वतन अजीज पाकिस्तान में हम बैठे, इस वतन की सारी जिद्दोजहद, तहरीक पाकिस्तान, वो सारा जंग आजादी के बाद का 100 साल, उसका पूरा माहौल मुताला करें तो मैं आपको पूरे वशूक के साथ कहता हूं, वतन अजीज पाकिस्तान अगर इसके नजरिए पे गौर की जाए तो वतन पाकिस्तान का नजरिया पाकिस्तान जिसको कहते हैं, नजरिया पाकिस्तान की रूह मोहब्बत और निस्बत मुस्तफा है, मोहब्बत और निस्बत मुस्तफा है। नजरिया पाकिस्तान की बका ही मोहब्बत मुस्तफा से, निस्बत मुस्तफा से है। निस्बत मोहब्बत मुस्तफा ये कयाम पाकिस्तान की बुनियाद है। आप यूं कह लें कि पाकिस्तान का ये जो एक खित्ता है, इस खित्ता मुबारक की बका का राज निस्बत मुस्तफा में। अगर इस खित्ते और इस खित्ते के रहने वालों की हुजूर के साथ निस्बत, आका की मोहब्बत इनके दिलों में बाकी है तो ये खित्ता बाकी है। अगर अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह हुजूर से ताल्लुक कट गया तो ये खित्ता खत्म हो गया। इस खित्ते की बका का राज निस्बत मुस्तफा है। आप कहेंगे ये बड़ी बात कर दी भाई, मैंने नहीं की, ये अल्लामा इकबाल ने की। एक वक्त था, ये मैं आपको बड़ी खूबसूरत एक तारीख की बात बताने लगा हूं, तारीख की। नजरिया पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम आपने सुने। उस वक्त जो अजीम तरीन तहरीक थी, जिसे आजकल हमारी किताबों में सोशल स्टडीज में तहरीक पाकिस्तान के नाम से जाना जाता। दो ही बड़ी तहरीकें थी ना, एक ये तहरीक पाकिस्तान थी और एक तहरीक हिंद थी। अब वो पहला मकसद तो था कि अंग्रेज से छुटकारा पाया जाए, ये तो दोनों का मुश्तरका मकसद था कि इसको कहीं निकाला जाए। उसके बाद दूसरा मकसद क्या था, कायदे आजम का, मुसलमानों का हमारा ऐलान क्या था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। ये हिंदू और मुसलमान ये अलग अलग कौमें, ये आग और पानी की तरह है, ये इकट्ठे नहीं हो सकते। इन्हें जिंदगी गुजारने के लिए अलग अलग खित्ता चाहिए ताकि ये अपने मजहब के मुताबिक जुदागाना जिंदगी गुजार सके। ये था सारा नजरिया है पाकिस्तान। अब ये जो नजरिया है पाकिस्तान है, इसको गौर से समझे। इस नजरिया पाकिस्तान के जहां बहुत से लोग हामी थे, उस वक्त इसके बहुत से लोग मुखालिफ भी थे, और जो इसके मुखालिफिन थे वो कोई छोटे लोग नहीं थे बल्कि बड़े बड़े नामवर लोग हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरा चूंकि मौजू नहीं है। बहरहाल बड़े बड़े नामवर लोग इसके मुखालिफ थे। अब वो जब मुखालिफत करते थे तो मुखालिफत में कोई जाती इनाद नहीं था, उसमें जन रखना चाहिए। वो कोई जाती इनाद या कोई जाती मसला नहीं था कि वो नजरिया पाकिस्तान की मुखालिफत करते थे, बल्कि उसके पीछे एक लॉजिकल बात थी। लॉजिकल, उस लॉजिकल बात को समझे। वो ये समझते थे कि एक वतन में रहने वाले सारे लोग, खा वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो यहूदी हो, वो ईसाई हो, वो बुद्ध मत हो, वो अहले मजहब हो या गैर मजहब हो, एक वतन के अंदर रहने वाले सारे लोग एक कौम है। सारे लोग एक कौम है। मजहब को नहीं देखा जाएगा, जो एक वतन में रहते हैं ये एक ही कौम है। और नजरिया पाकिस्तान क्या था भाई, बाकी सारा कुछ मंजूर है, हिंदू और मुसलमान एक कौम नहीं हो सकते, ये एक जगह रह ही नहीं सकते। 180 डिग्री का फर्क है, 180 डिग्री के जाविये का फर्क है, ये इकट्ठे रह ही नहीं सकते। फितरत कबूल ही नहीं करती कि ये दो मजहब इकट्ठे हो जाए। अब उस वक्त जो मुखालिफ थे, नेशनलिज्म उसको कहते, तसव्वुर कौमियत था, उन्होंने कहा था ये वतन ही कौमियत की बुनियाद है, वतन कौम की बुनियाद है, वतन ही कौम है, बाकी मजहब और ये सारी चीजें सानवी हैसियत। नजरिया पाकिस्तान क्या था ना, वतन सानवी है, मजहब पहले। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, अपनी मिल्लत पर कयास अकवाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ये कौम रसूल हाशमी मुस्तफा के मानने वाले, इनका एक अलग नजरिया था कि हम हिंदुओं के साथ उनके मरासिम, उनकी इबादत, उनके तौर तरीके, उनकी सोशल वैल्यूज, उनकी रिलीजियस वैल्यूज 100% इख्तलाफ है,
بھائی کوئی مشترکات ہے ہی نہیں. چلو یہودیوں اور مسلمانوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ مشترک ہے, عیسائیوں اور مسلمانوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ مشترک ہے, ان دو قوموں کے درمیان کوئی شے کامن نہیں. کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ تھا نظریہ پاکستان. اچھا, اس وقت ہوا یہ کہ ہندوستان میں ایک عظیم نامور مفتی تھی, نامور مفتی, فتویٰ چلتا تھا پورے ہند میں, انہیں مفتی ہند کہا جاتا تھا. بڑے نامور آدمی تھے. انہوں نے ریٹن فتویٰ جاری کر دیا کہ نہیں, مذہب یہ قوم کی بنیاد نہیں ہے, قوم کی بنیاد وطن. فتویٰ جاری ہو گیا. اب نامور مفتی ہے, مفتی اعظم ہند ہے, سارے ہند میں فتویٰ چلتا ہے. اب جب وہ فتویٰ, اب وہ آفیشیل ڈاکومنٹ مانا جاتا ہے, اب اسی کی بنا پہ پھر عدالتی فیصلے بھی ہوتے ہیں. اب سارے ریاستی فیصلے بھی اسی کی بنیاد پہ, چونکہ ایک ریاست کا عظیم ترین مفتی فتویٰ دے رہا. اب جب یہ فتویٰ آتا ہے, قائد اعظم محمد علی جناح آپ مایوس ہو کے ہندوستان اور بر صغیر کو چھوڑ کے لندن چلے جاتے, آپ واپس چلے جاتے. اب ایک عجیب قسم کا ماحول بن جاتا ہے, آدھے لوگ ادھر آدھے ادھر. جو نظریہ پاکستان کے ماننے والے ہیں وہ بھی کشمکش میں مبتلا ہے, عجیب قسم کا ایک اضطراب ہے, اور ایک بڑی میجورٹی میں لوگ آہستہ آہستہ اس نظریے کو چھوڑ کے قومیت کے تصور میں داخل ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ 1916 کی بات ہے. اس وقت ایک مرد کلندر ہندوستان میں جو رہتا تھا, اس کا نام تھا احمد رضا خان بریلوی, اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان. آپ نے اتنی موٹی ایک کتاب لکھی ہندو مسلم اتحاد کے نام سے, ہندو مسلم بائی بائی اور ہندو مسلم اتحاد کی حقیقت. کتاب لکھی, عظیم کتاب. اس کتاب کو تکنیز لکھوانے کے لیے, اتھینٹسٹی کے لیے بھیجا گیا گولرا شریف میں. اس وقت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب موجود تھے, میر علی شاہ صاحب گیلانی آپ موجود تھے. آپ نے ساری کتاب کو پڑھا, ایک ایک لفظ کو, ایک ایک حرف کو بغور پڑھا. کتاب ختم ہوئی, آپ نے اس کے آخر پہ اپنی مہر لگا دی, اعلان فرما دیا گولڑے سے اس کو چھپوایا جائے پورے ہندوستان میں, حتیٰ کہ یہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں سیالکوٹ تک حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے اس فتوے کو لوگوں نے دیواروں پہ لکھا, دیواروں پہ لکھا کہ حسین احمد مدنی کا فتویٰ, دیا ہوا فتویٰ وہ جھوٹ ہے, اس کی اسلام میں, دین اسلام میں کوئی بنیاد نہیں. حسین احمد مدنی کو مغالطہ ہو گیا, وہ غلطی پر ہے. ملت قوم کی بنیاد وطن نہیں ہوا کرتے. ہم مسلمان ہیں اور ہماری قوم کی بنیاد وطن نہیں, ہماری قوم کی بنیاد مذہب ہے. ہماری قوم کی بنیاد مذہب ہے. ہم نے مکے سے ہجرت کی, ہم نے طائف ہجرت کی, ہم نے حبشہ ہجرت کی, ہم نے اپنے کو شہید کروایا, دانت شہید کروائے, خون دیے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شہید کروا کے مدینہ طیبہ کو اس لیے بسایا تھا کہ ہمارے رسول یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہماری بنیاد مذہب ہے, ہماری بنیاد مذہب ہے. ہم مذہب پہ اپنی قومیت کو بنیاد مانتے. اب یہ فتویٰ جب پورے ہندوستان میں ایسے پھیلا جیسے بیروت کو آگ لگ جاتی ہے, لوگ نعرے لگانے لگے, دیکھتے ہی دیکھتے چند ماہ کے اندر سارا نقشہ ہی بدل جاتا. اب علامہ محمد اقبال آپ جاتے ہیں ٹکٹ لے کے لندن سے, قائد اعظم کو واپس لے کے آتے ہیں. جب قائد اعظم کو واپس لے کے آتے ہیں, اس وقت ہندوستان میں یہاں آ کے علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے, اس کے میں 3 شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بڑی سننے والی نظم علامہ اقبال کی. کہتے ہیں اجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ. اجمیوں کی بات کرتے ہیں, یہ جو ہم اجمی ہیں, اقبال کہتے ہیں ہم اجمیوں کو آج 1300 سال گزر جانے کے بعد بھی دین کی سمجھ نہیں آئی. ہمیں دین کی 1300 سال میں ہم اجمیوں کو دین کی سمجھ نہیں آئی. اجم ہنوز نہ دانت رموز دین ورنہ زید بند حسین احمد چے بل جبیس. ورنہ یہ اتنا بڑا نامور عالم دین جس کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا, وہ منبر پہ کھڑا ہو کے ایسی بے تکی بات کرتا. اس کا مطلب یہ ہے ہمارے مفتیوں کو بھی اور ہمارے بڑے بڑے اکابرین کو بھی 13 صدیوں میں بھی دین کی سمجھ نہیں آئی. یہ علامہ نے کہا, علامہ اقبال نے. آگے کہتے ہیں سرود بر منبر کہ ملت وطنس زے کے دانت مقام محمد عربیس. وہ منبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ قوم کی بنیاد وطن ہوتی ہے, اسے کیا پتا محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہے, اسے کیا پتا محمد مصطفیٰ کی ملت کا مقام کیا ہے, وہ کیا جانے قرآن کا مقام کیا ہے. اسے ساری زندگی اللہ کے دین کی اور مقام مصطفیٰ کی سمجھ نہیں آ سکی. آخری شعر میں علامہ کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیش رات کے دی ہماؤس
گر بؤ نہ رسیدی، تمام بولہبیت لوگوں آؤ مصطفیٰ سے جڑ جاؤ، یہ ذات مصطفیٰ دین کی روح ہے، ذات مصطفیٰ دین کی روح ہے، یہ ذات مصطفیٰ ایمان کی روح ہے، ذات مصطفیٰ شریعت کی روح ہے، ذات مصطفیٰ اسلام کی روح ہے، ذات مصطفیٰ شریعت کی روح ہے۔ اگر مصطفیٰ تک نہ پہنچے تو تمہارا سارا کچھ بولہبی ہے، تمہاری تقریریں، تمہاری تحریریں، تمہارے فتوے، تمہارے جلسے، تمہارا سارا کچھ اگر محبت مصطفیٰ نہیں، اقبال کہتے ہیں خدا کی قسم پھر ایمان کی تمہیں سمجھ ہی نہیں آ سکی، یہ جو کچھ کرتے ہو یہ بولہبی ہے، نہ یہ صدیقی ہے نہ یہ فاروقی ہے۔ اگر چاہتے ہو ایمان بچ جائے تو ایمان مصطفیٰ سے محبت کا نام ہے۔ لہذا علامہ محمد اقبال نے یہ نظم لکھی، اس کے بعد پھر سارے جتنے اس وقت بڑے صغیر کے بڑے بڑے آستانوں کے مشائخ تھے جن میں بڑا نام گولڑا شریف کا ہے، پھر علی پور سیدہ سے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب، پھر کرما والا سے، پھر بڑی بڑی گدیاں دہلی سے لے کر لاہور تک سارے بڑے صغیر کے مشائخ جمع ہوئے، حتیٰ کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فتویٰ دیا اس وقت ہندوستان میں اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا قائد اعظم کی مخالفت کرے گا کافر ہو جائے گا، یہ فتویٰ دیا، یہاں سیالکوٹ سے یہ فتویٰ جاری ہوا، اگر کوئی نظریہ پاکستان کی مخالفت کرے گا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ فتویٰ آنا تھا۔ اس فتوے کے بعد پھر 1937 کے جو الیکشن ہوئے ایک ایسی فضا ہموار ہوئی، دیکھتے دیکھتے 10 سال کے اندر اندر نظریہ پاکستان اتنا مضبوط ترین نظریہ بن کے ابھرا کہ دنیا کی ساری طاقتیں سرنگو ہو گئی اور پاکستان نامی ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آ گئی، جس ریاست کا مقصد اور جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آج اگر آپ ملک پاکستان میں بیٹھے تو میرا موضوع یہ تھا کہ اس ملک کی بقا کا راز بھی نسبت مصطفیٰ ہے، اور آج اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ایمان کی بقا کا راز بھی نسبت مصطفیٰ ہے۔ حضور کی نسبت ہے تو ہمارا وطن ہے، حضور کی نسبت ہے تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اگر آقا کی نسبت نامی شے کو درمیان سے نکال دیا جائے، خدا کی قسم نہ وطن بچتا ہے نہ دین بچتا، دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو، آنے والی نیکسٹ جنریشنز کو یہ سبق سکھا دیں، یہ سبق پڑھا دیں، ان کے دلوں میں راسخ کر دیں کہ نسل در نسل قیامت تک ہمارے دین کی بھی اور ہمارے وطن کی بھی بقا نسبت و محبت مصطفیٰ میں۔ اگر حضور کی محبت ہے، حضور کی نسبت ہے تو ہم ہیں، اگر استغفر اللہ معاذ اللہ حضور سے تعلق کٹ جائے تو نہ ہمارا دین بچتا ہے، نہ ایمان بچتا ہے، نہ ہمارا ملک بچتا ہے، نہ اسلام بچتا ہے، نہ کوئی وطن بچتا ہے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کو اجاگر کرنے کے لیے اگلے جمعۃ المبارک سے انشاءاللہ تعالی ایک عظیم ترین کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس کتاب کے چند دروس انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اس کتاب کو پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی ہمیں اور ہماری نسلوں کو معرفت ہو سکے، اور حضور سے ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ تعلق کبھی نہ ٹوٹے، قبر میں بھی وہی کام آئے گا، حشر میں بھی وہی کام آئے گا، دونوں جہانوں میں ہماری کامیابی کا راز وہی تعلق ہے، وہی نسبت ہے، وہی محبت ہے جسے محبت مصطفیٰ کہتے ہیں اور نسبت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، وما علیہ الا اللہ۔ اچھا جو مالک